مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو سب سے پہلی صف میں جاؤ، کوشش کرو کہ پہلی تکبیر میں تم شامل ہو جایا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا کیا مقام ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی تکبیر کا کیا مقام ہے، اور اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اگر گھسیٹ کر کے آنا پڑے تو لوگ گھسیٹ کر کے آئیں گے، مگر پہلی صف میں شامل ہوں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پیچھے والی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں ہم سب سے پیچھے ہوتے ہیں، مدرسے میں چندہ دینے کی بات آتی ہے، دان دینے کی بات آتی ہے، ہم سوچتے ہیں سب سے آخر میں ہم چندہ دیں۔ پہلے دیکھیں پردھان جی کتنا دیتے ہیں، پہلے دیکھیں گاؤں کے حاجی صاحب کتنا دیتے ہیں، گاؤں کے رئیس لوگ کتنا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دیں گے۔ نہیں میرے بھائی، نیکی کے کام میں آپ پیچھے مت رہیے، نیکی کے کام میں آگے رہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کر کے آیا ہوں۔ آپ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شامل ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ ساری کی ساری نیکیاں اگر ایک انسان ایک دن میں 24 گھنٹے میں کر لیتا ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق، نیکی کے معاملے میں پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی نیکی کے معاملے میں آگے رہنا چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جمعہ کی نماز میں، اگر 1 بجے جمعہ کی نماز ہونے والی ہے تو 12:55 پر ان کی شکل نظر آتی ہے مسجد میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبا، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو یہ ثواب لکھنے والے فرشتے ثواب لکھنا بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ ہم لوگ تو اتنے بدنصیب ہیں کہ اونٹ چھوڑ دو، گائے چھوڑ دو، دمبا چھوڑ دو، بکرا چھوڑ دو، مرغا چھوڑ دو، انڈا چھوڑ دو۔ کتنے بدنصیب ایسے لوگ ہیں کہ جمعہ کے دن وہ تب آتے ہیں جب امام کا خطبہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، بلکہ جماعت شروع ہونے کے 5 منٹ پہلے وہ مسجد میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اسلام آپ کو نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج نیکی کے معاملے میں، آج اللہ کے دین کے معاملے میں ابو بکر سے آگے نکل کر کے دکھاؤں گا۔ وہ اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور سارے سامان کو 2 بھاگ میں وہ بانٹ دیتے ہیں اور ایک بھاگ اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور ایک حصہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، دیکھیے میں اپنے گھر کا مال لے کر کے آیا ہوں۔ نبی اکرم پوچھتے ہیں کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، میں آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ عمر فاروق بہت خوش ہیں کہ آج میں نے وہ کارنامہ انجام دے دیا جو ابو بکر صدیق بھی انجام نہیں دے سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کا سامان لے کر کے آئے ہیں، اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے ہیں، اپنے گھر کی چیزیں لے کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے لا کر کے جب اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا، آپ نے پوچھا اے ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے، اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ
अल्लाह के नबी मैं तो सब कुछ लेकर के आया हूँ, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ के नहीं आया, मैं अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, रसूल को छोड़ के आया हूँ। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मुझे यकीन हो गया कि मैं नेकी के मामले में अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता। नेकी के मामले में सबकत करो मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 17वें पारे में अपने नबियों का जिक्र करने के बाद कहता है, अपने नबियों का नाम लेने के बाद कहता है इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, ये मेरे जितने नबी थे, ये मेरे जितने रसूल थे, वो नेकियों के मामले में आगे आगे रहते थे, वो नेकियों के मामले में पीछे पीछे नहीं रहते थे। मेरी प्यारी माओ बहनों, नबी अकरम के दौर की औरतों को आप देखिए, उस जमाने में लाउड स्पीकर का इंतजाम नहीं था। अल्लाह के नबी तकरीर करते थे, आमतौर से मर्दों के बीच में तकरीर करते थे, औरतों के दरमियान आपका बयान नहीं होता था। एक मर्तबा कुछ औरतें आई, अरे अल्लाह के नबी मर्द लोग आपकी बातों को सुनते हैं, हम औरतों को तो आपकी बात सुनने को नहीं मिलती है, अरे अल्लाह के नबी आप हफ्ते में एक दिन हमको भी दीजिए ताकि हम भी दीन की बातें आपसे सुना करें। नबी अकरम ने देखा कि इन औरतों के अंदर दीन को सीखने की तड़प मौजूद है, आपने अलग से हफ्ते का एक दिन औरतों के लिए तय कर दिया। हमारे यहाँ जलसे में आपने औरतों का इंतजाम किया है, लेकिन मस्जिद में जुमा में होता है इंतजाम आपके यहाँ? नहीं है। तरावी छोड़ दीजिए, तरावी तो साल में एक बार होती है ना, जुमा में क्यों नहीं है? बंगाल में भी मैं गया, बंगाल में लोगों ने बताया मौलवी साहब हमारे यहाँ ज्यादातर मस्जिदों में औरतों का इंतजाम जुमा में नहीं होता है। अफसोस है मेरे भाई, 100 का 100 नहीं। आप अहले हदीस है ना, माशाअल्लाह। शेरशाबादी बरादरी ही के लोग होंगे यहाँ पे? जी, हम लोग शेरशाबादी हैं। शेरशाबादी बरादरी पूरी की पूरी अहले हदीस मानी जाती है। क्या अहले हदीस आप हैं? आपके यहाँ की औरतों को दीन कौन सिखाएगा? मौलवी साहब हफ्ते में एक दिन तकरीर करते हैं, आधा घंटा दीन की बात बताते हैं, आप हजरात सुन के चले आते हैं, घर की औरतों को कौन बताएगा? आज हमारे घर की औरतों को बिगाड़ने वाली हजारों चीजें हैं, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तमाम दुनिया भर की चीजें हैं। उनको दीन सिखाने के लिए साल का एक जलसा काफी नहीं है, और जलसे में भी बेचारी आती है, तकरीर कम सुनती है, शॉपिंग ज्यादा करती है, बच्चों को लेके घूम रही है, टहल रही है, कोई उधर भाग रही, कोई उधर भाग रही है। आप जुमा की नमाज में औरतों के लिए इंतजाम कीजिए मेरे भाई, इंतजाम कीजिए आप। नबी अकरम के दौर की औरतें आकर के डिमांड करती हैं, अरे अल्लाह के नबी आप हमारे लिए इंतजाम कीजिए, हमें दीन की बातें सुनाइए। और अगर आपने ऐसा इंतजाम नहीं किया, हालात बहुत बुरे हैं मेरे भाई। आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, फरार हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं, और हमारा आपसे तमाशा देख रहे हैं। अपनी औलाद को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपनी औलाद को दीन की तालीम दीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। अपने बच्चे और बच्चियों को जिस तरीके से आप स्कूल की और कॉलेज की तालीम देते हैं, उसी तरीके से दीन की तालीम दीजिए। उन्हें इस्लाम के बारे में बताइए, उन्हें तौहीद के बारे में बताइए, वरना आगे चल करके 10-15 साल के बाद जो हालात होंगे, हर घर और हर खानदान में इस तरीके के केस होंगे, फिर आपके पास हालात को कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं होगा। नेकी के मामले में आगे बढ़िए, पीछे मत रहिए। हजरत अमर बिन जमू रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बूढ़े साहबी हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने की वजह से उनकी दोनों टांगे खराब हो चुकी हैं, उम्र भी 70 साल के पार हो चुकी है। जब एक जंग का मौका आता है, अल्लाह के नबी के पास उनके 4 बेटे हैं, उनके चारों बेटों ने अपना नाम लिखवाया। हजरत अमर बिन जमू ने कहा कि अल्लाह के नबी मेरा भी नाम लिख लीजिए। बेटों ने कहा बाजान आपने सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत की है, आपकी दोनों टांगे इसी में खराब हो चुकी हैं, अरे अब्बा जान हम आपकी तरफ से जा ही रहे हैं, आपके 4 बेटे अल्लाह की राह में जा रहे हैं, अरे अब्बा जान आप घर में आराम कीजिए, आपकी जरूरत नहीं है। बाप ने कहा नहीं।
ٹھیک ہے میں لنگڑا ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں، مگر میرے بازوؤں میں آج بھی طاقت ہے، میں دشمنوں کے چھکے چھڑا سکتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ باپ اصرار کر رہا ہے، بیٹے منع کر رہے ہیں، معاملہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، بیٹے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے باپ کو سمجھائیے، ان کو بتائیے، وہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمرو بن جموح سے کہا کہ آپ مت جائیے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں اس جنگ میں جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں اور میں اپنی انہی لنگڑی ٹانگوں کے ساتھ میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی اکرم نے ان کا جذبہ دیکھا، ان کے دل کا جذبہ دیکھا، آپ نے بیٹوں سے کہا جانے دو، ان کو اللہ کی راہ میں جانے کا شوق ہے، ان کے اندر جذبہ جہاد ہے، ان کو روکو مت، ان کو جانے دو۔ چنانچہ جنگ ہوتی ہے اور حضرت عمرو بن جموح اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اسی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہنے والے ہیں۔ ہم اور آپ نیکی کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جب موٹیویٹ کرے گا، جب کوئی کہے گا تب ہم یہ کام کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیکی کے معاملے میں آپ آگے بڑھیں۔ نبی اکرم کے صحابہ کو آپ دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی راستے سے جا رہے تھے، عبداللہ بن مسعود کے قرآن کی تلاوت کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی، آپ نے فرمایا جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو وہ عبداللہ بن مسعود کے منہ سے قرآن سن لے۔ آج ہے آپ کے درمیان ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں؟ قرآن پڑھنے والا کوئی ہوتا بھی ہے تو اس کے پھٹے کپڑوں کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے، ہم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسکول میں ٹائی اور پینٹ اور کوٹ پہن کر کے جانے والا ہمیں اچھا لگتا ہے، اور مدرسے میں پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے پڑھنے والا، دن بھر قرآن کی تلاوت کرنے والا ہمیں برا لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس اسکول کے سوٹڈ بوٹڈ بچے سے بہتر ہے اس مدرسے میں پڑھنے والا میلا کچیلا کپڑا پہن کر کے دن رات قرآن پڑھنے والا، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو سننا ہو قرآن بالکل تر و تازہ، وہ عبداللہ بن مسعود کے منہ سے قرآن سن لے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی، حضرت عمر فاروق کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بات عبداللہ کو بتانی چاہیے۔ انہوں نے رات کے 12 بجے، آدھی رات کو انہوں نے جا کر کے عبداللہ بن مسعود کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ عبداللہ بن مسعود نے دروازہ کھولا، دیکھا حضرت عمر آئے ہیں۔ کیا بات ہے عمر، کیوں آئے ہو؟ آئے عبداللہ، مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں تھا، رات کے 12 بج رہے ہیں، آدھی رات ہو چکی ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے تمہیں ایک خوشخبری دی ہے۔ کیا خوشخبری دی ہے؟ کہا اے عبداللہ، نبی اکرم نے آج تمہاری تلاوت کی آواز سنی تھی تو نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ جس کو قرآن سننا ہو، بالکل تازہ تازہ قرآن سننا ہو، وہ عبداللہ کے منہ سے قرآن سن لے۔ میں نے سوچا کہ میں آدھی رات کو میں جا کر کے تم کو بتا دوں تاکہ سب سے پہلے میں یہ خوشخبری تمہیں سنا دوں۔ ایک مسلمان کو اچھی خبر دینے میں بھی ثواب ملتا ہے، میں یہ خبر تمہیں سنانے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ نے تھوڑا سا لیٹ کر دیا، تھوڑا سا آپ نے ڈیلے کر دیا، تھوڑا سا لیٹ کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے اور انہوں نے یہ خبر مجھے دے دی ہے۔ حضرت عمر نے پیشانی پکڑ کے کہا کہ اے ابو بکر، عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نبی کے صحابہ تھے جو نیکی کے معاملے میں سبقت کرتے تھے۔ آج ہم کاروبار میں سبقت کرتے ہیں، زمین جائیداد میں سبقت کرتے ہیں، دنیا کے عیش و آرام میں سبقت کرتے ہیں، لیکن ہم جنت کے لیے سبقت نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہمیں یہی میسج دے رہی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، میرے بندو تم اللہ کی جنت کو پانے کے لیے اور اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔
میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، جب ہم آپ سے نماز کے بارے میں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی تو جوانی کے ایام ہیں، ابھی تو موج مستی کے دن ہیں، جب 40 سال کے ہو جائیں گے، 50 سال کے ہو جائیں گے، ہم نماز بھی پڑھنے لگیں گے، ہم داڑھی بھی رکھ لیں گے، ہم حاجی بھی ہو جائیں گے۔ کون گارنٹی لے گا، کون گارنٹی لے گا کہ آپ 50 سال تک زندہ رہیں گے، 60 سال تک زندہ رہیں گے؟ ایک ایکسیڈنٹ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، ایک حادثہ آپ کو ختم کر سکتا ہے، ایک بیماری آپ کو برباد کر سکتی ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے نوجوان ساتھیوں، نیکی کے معاملے میں سبقت کرو، مثال دے دنیا کہ ہاں یہ لڑکا نیکی کے معاملے میں آگے رہتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو پہلی صف میں رہو، عبادت کے معاملے میں سبقت کرو۔ کسی کو دھوکہ دینا کیسا ہے؟ بہت اچھا کام ہے، دیا کرو بھائی دھوکہ۔ اب یہ سب پوچھنے کی بات ہے؟ جو امام صاحب اکثر جھوٹ بولے، والدین کی نافرمانی کرے اور کبھی کبھار چوری کرے، اس کی امامت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ لگ رہا ہے امام صاحب سے دشمنی ہو رہی ہے، یہ لگ رہا ہے بالکل کیمرہ لگا کے بیٹھا امام صاحب کتنا جھوٹ بول رہا ہے، کتنی نافرمانی کر رہا ہے، کتنا چوری کر رہا ہے۔ دیکھیے امام جو ہوتا ہے، امام ایسے انسان کو بنانا چاہیے جو قرآن اچھا پڑھتا ہو، عالم ہو اور دیندار بھی ہو۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک انسان عالم ہے لیکن دیندار نہیں ہے، تو نماز کی امامت ایک اونچا مقام ہے، یہ ہر انسان کو نہیں دینا چاہیے، تو ایسے انسان کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ایسا انسان امام ہے، نماز ہو جائے گی آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ایسے انسان کو امام نہیں بنانا چاہیے جو کھلم کھلا یہ سب کام اگر کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ایسے انسان کو امامت نہیں دینا چاہیے۔ عمر دراز آدمی کا اگر بار بار پیشاب آ جائے اور کپڑا ناپاک ہو جائے، علاج و معالجہ سے بھی مایوس ہو چکا ہو، تو ایسے انسان کو نماز پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ بس سیدھی سی بات ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے جتنا ڈر سکتے ہو ڈرو۔ جس انسان کو یہ پرابلم ہے کہ اس کا پیشاب رکتا ہی نہیں ہے، قطرہ قطرہ بہتا رہتا ہے، تو اب ظاہر ہے وہ مجبور ہے۔ اگر وہ علاج کرا چکا ہے اور علاج سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو ایسا انسان نماز اسی حالت میں پڑھے گا، لیکن ہاں ہر نماز کے ٹائم وہ نیا وضو کرے گا۔ ظہر میں مان لو اس نے وضو کیا، بیچ میں اس کو ہوا خارج نہیں ہوئی، پاخانہ کرنے کے لیے وہ نہیں گیا، لیکن تب بھی عصر کا ٹائم آئے گا وہ پھر سے وضو کرے گا، اس لیے کہ یہ بیماری جس کو ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے ٹائم الگ سے وضو کرے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے، ان کو ہر منٹ پر ہوا خارج ہوتی ہے، وہ ہر طریقے کا علاج کرا چکے ہیں لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں بھی صحیح مسئلہ یہی ہے کہ وہ اسی حال میں نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جامع مسجد میں جگہ کی قلت ہے، مسجد کے ارد گرد بھی جگہ خالی نہیں ہے، اس لیے مسجد کو دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں مسجد کی پرانی زمین کو فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ منتقل شدہ مسجد کی زمین صرف 250 فٹ کی دوری پر ہے؟ اب دیکھیے یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے،
اس کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے گی کہ اب یہ جو سچویشن ہے، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی جو جگہ ہے وہاں پہ ہائی وے نکل رہا ہے، جی 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 تو ہائی وے جب نکلتا ہے یا اس طریقے کی کوئی مجبوری آتی ہے تو ظاہر ہے مسجد کو ٹرانسفر کرتے ہیں، تو وہ صورت یہاں پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اپنائی جا سکتی ہے، جب جگہ کم بھی ہے تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کرنے کے بعد ہی جواب دیا جا سکتا ہے۔ امام کا انتخاب عوام الناس کے ذریعے ہوگا یا عالموں کے ذریعے ہوگا؟ دیکھیے، عوام کے انتخاب کے لیے کوئی شریعت کی شرط نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کچھ کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ امام ایسا انسان ہونا چاہیے جو قرآن کو زیادہ پڑھنے والا ہو، سنت کا جانکار ہو، نماز کا طریقہ جاننے والا ہو۔ اگر اس کرائٹیریا پر کوئی محلے میں کوئی انسان کھرا اتر رہا ہے، اس کو عوام بھی امام بنا سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ علماء کی ایک کمیٹی ہو وہی امام بنائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو میرے نوجوانوں، یہ جو مسئلہ ہے دین کے اندر آگے آگے رہنے کا، اس کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، ہم بیک بینچر نہ بنیں۔ اسکول میں ہوتا ہے نا، اسکول میں کلاس میں پیچھے بیٹھنے والا جو ہوتا ہے اس کو بیک بینچر بولتے ہیں، تو جو بالکل فیصدی ہوتا ہے، جو امتحان میں فیل ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں بیک بینچر۔ دین کے معاملے میں آپ بیک بینچر مت بنیں، دین کے معاملے میں آپ آگے رہنے والے بنیں، پہلی صف میں رہنے والے بنیں۔ یہی ہم آپ سے امید کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیکیوں کے معاملے میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیوں میں آگے آگے رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 15 منٹ کم سے کم